کیا یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، یا پھر یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو کہ ایک انسان نے لکھی اور مسلمانوں کے اندر رائج کر دی، اور آج مسلمان اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنا مقتدا اور امام بنا کر بیٹھے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سے کیا جاتا ہے کہ جس کتاب کو نازل ہوئے 1400 سال بیت گئے، آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ دلائل چاہیے۔ دیکھیے، اگر اس سوال کا جواب یوں دیا جائے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آیت تو اسی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو جب قرآن ہی ثابت نہیں ہوگا تو یہ آیت آپ کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی دلیل یہ ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن مجید جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک اس قرآن مجید کو مسلمانوں کی اتنی زیادہ جماعت نے سنا ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال اور ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت بھی لاکھوں لوگوں نے سنا، پھر آگے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور آج تک اس کو اربوں خربوں لاکھوں لوگوں نے سنا، اور یہ کتاب اس طرح سینہ بسینہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سینے سے منتقل ہوتے ہوئے آج پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ اور یہ جتنی مشہور آج دنیا کے اندر ہے، یہ کتاب اتنی ہی مشہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی دنیا میں مشہور تھی۔ اس پر سوال یہ ہوگا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا زمانہ درمیان میں گزرا ہو کہ جس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی ہو اور یہ کتاب ختم ہو گئی ہو، اور ایک عام انسان نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر مسلمانوں کے اندر رائج کر دی ہو اور مسلمانوں کو یہ کہہ دیا ہو کہ یہ کتاب ہے جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور یہی قرآن ہے، لہٰذا یہی وہ قرآن ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے، ٹھیک ہے، ہم یہ بات آپ کی ایک منٹ کے لیے بالفرض والمحال کے قانون کے مطابق مان لیتے ہیں کہ یہ کسی انسان نے لکھ کر مسلمانوں کے اندر رائج کر دی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہے تو یہ رہا قلم، یہ رہے کاغذ، اٹھاؤ، دنیا یہودیت، دنیا عیسائیت، دنیا قادیانیت، دنیا جتنے بھی کافر، ہندو، بدھ مت، سکھ، جتنے بھی اسلام کے خلاف اٹھنے والے مذاہب ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء کو بلائیے، پنڈتوں کو بلائیے، پادریوں کو بلائیے، جتنے بھی یہودی علماء، عیسائی علماء، سب کو بلائیے، یہ رہا قلم، یہ رہا کاغذ، اس جیسی ایک کتاب لکھ کر دو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کتاب ایک انسان کی لکھی ہوئی ہے جو مسلمانوں کے اندر رائج ہوگی، تو اس جیسی ایک کتاب لکھ کر لاؤ جس کے اندر ماضی کی خبریں ہوں، جس کے اندر مستقبل کے حالات ہوں، جس کا یہ طرز بیان ہو، جس کا یہ ردھم ہو، جس کی فصاحت اور بلاغت کا یہ حال ہو، اس جیسی ایک کتاب لکھ کر لاؤ تو ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان نے داخل کی ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر آپ ایک کتاب اس جیسی لکھ کر نہ لاؤ تو قرآن مجید کا وہی چیلنج ہے کہ ایک سورت، اس قرآن کی سورت جیسی ایک سورت لے کر آؤ، پورے کے پورے پنڈت، پادری، علماء مل جاؤ، ساری دنیا مل جائیں اور جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، ایک سورت بنا کر لاؤ۔ لیکن ٹھہریے، ایک سورت نہیں بلکہ ایک آیت بنا کر لاؤ، سارے کے سارے پنڈت، سارے کے سارے پادری، سارے علماء مل جاؤ، ایک آیت قرآن مجید کی آیات جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ، ہم مان جائیں گے یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک انسان کا داخل کیا ہوا کلام ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے گا، دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ لہب جس وقت نازل ہوئی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، وہ جہنم میں گیا، اس کی بیوی جہنم میں، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا تھا، لیکن قرآن کی حقانیت اور قرآن کے سچے ہونے اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ابو لہب جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیتا، اندر سے کافر رہتا اور اوپر سے کہتا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، دیکھو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام یہ جھوٹا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ لیکن نہیں،
قرآن کی حقانیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ 10 سال کے عرصہ تک جب قرآن نے چیلنج کر دیا کہ یہ جہنمی ہے، مسلمان نہیں ہوگا، تو 10 سال کے عرصہ تک اس انسان نے ایک دن، ایک لمحے کے لیے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی موت میں مر گیا۔ حالانکہ وہ قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ دوسری بات، سورہ مدثر کی شروع کی آیات میں ولید کو اللہ تعالیٰ نے کافر، گمراہ، اس کو کہا کہ یہ جہنم کی وادی میں بھٹکنے والا انسان ہے۔ ولید بھی اس سورت کے نازل ہونے کے بعد بہت سارا عرصہ زندہ رہا، لیکن چاہتا تو ایک لمحے کے لیے کلمہ پڑھ کے قرآن کو جھوٹا کر سکتا تھا، نہیں کر سکا، کیونکہ قرآن مجید کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ جو اللہ نے چیلنج کر دیا اس کو آج تک کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا۔ چوتھی بات، آپ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک انسان ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جس میں اس سے پہلے گزرنے والے ہزاروں سال، لاکھوں سال گزرنے والے حضرت نوح پیغمبر کا وہ واقعہ ذکر کرتا ہے، اور وہ واقعہ دنیا کی تاریخ سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ دنیا کی تاریخ اس کی تائید کرتی ہے۔ ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے گزرنے والے حضرت آدم کا واقعہ ذکر کرتا ہے، اس سے دنیا کی تاریخ ٹکراتی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کرتا ہے، اس سے دنیا کی تاریخ ٹکراتی نہیں ہے۔ یہ واقعات، یہ چیزیں، ماضی کے گزرے ہوئے حالات اس طرح ذکر کرنا جو بالکل عین مطابق ہو دنیا کی تاریخ کے، یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس علم ما کان اور ما یکون کا ہو، جب سے دنیا بنی، جب دنیا ختم ہوگی، جس کے پاس ایسا علم ہو وہی بتا سکتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے اور اس نے یہ کلام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔